وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم والصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام محفل ولایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہیوسٹن ٹیکساس سے جو ہے وہ ٹرانسمیٹ کیا جا رہا ہے ولایت ٹی وی یو ایس اے کے پلیٹ فارم سے. الحمدللہ حمد و ثنا پروردگار سے محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین آج تھرسڈے کا دن ہے اور تھرسڈے کا دن جو ہے وہ منسوب ہے ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام سے. اور آج کے دن آپ کی زیارت انشاءاللہ اس کو میں تھوڑا سا آپ کے سامنے آج کی دن کی جو زیارت ہے امام کی خدمت میں انشاءاللہ سلام پیش کر کے ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اور پھر آج کے دن کی جو دعا ہے اس کا کچھ حصہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. السلام علیکہ یا ولی اللہ، السلام علیکہ یا حجت اللہ وخالصتہ، السلام علیکہ یا امام المؤمنین ووارث المرسلین وحجت رب العالمین، صلی اللہ علیکہ وعلی آل بیتک الطیبین الطاہرین، یا مولائی یا ابا محمد الحسن بن علی، انا مولا لکا وآل بیتکا وہذا یومکا، یعنی آپ کا دن ہے. وہو یوم الخمیس وانا ضیفک فیہ ومستجیر بکا فیہ فاحسن ضیافتی واجارتی بحق آل بیتک الطیبین الطاہرین، یعنی یہ آپ کا دن ہے. سلام ہو اے امام حسن العسکری علیہ السلام. آج کا دن ہم یہ سلام پروردگار عالم یہ سلام انشاءاللہ ہمارے 11ویں امام تک ہمارا پہنچائے. یا امام ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. یہ آج کا دن جو معراج کا دن آپ کا دن ہے اور اس دن میں آپ کی مہمان ہوں، ہم آپ کے مہمان ہیں، آپ کی پناہ میں ہیں. تو میری بہترین مہمانی کیجیے اور مجھے پناہ دیجیے. فاحسن ضیافتی و اجارتی، اور یہ دعا یہ گزارش میرے امام، آپ کا دن آپ کے نام ہے، اور یہ گزارش میری اپنے حوالے سے، اپنے والدین کے حوالے سے، اپنے اولادوں کے حوالے سے، اپنے مرحومین کے حوالے سے، تمام مومنین مومنات کے حوالے سے یہ گزارش ہے کہ ہماری بہترین مہمانی فرمائیے اور ہمیں پناہ دیجیے. بحق آل بیتک طیبین الطاہرین، آپ کو آپ کے پاک و پاکیزہ طیب و طاہر خاندان کا، اہل بیت اطہار کا واسطہ. ناظرین انشاءاللہ آج کا تھرسڈے کا دن ہے اور آج جو ہے وہ دعا کا میں کچھ حصہ پیش کروں گی. اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ میں ویلکم کروں ہماری جو الحمدللہ گیسٹ ہوتی ہیں تھرسڈے والے دن، سسٹر محترمہ ہما جعفری صاحبہ، ذاکرہ اہل بیت ماشاءاللہ، اور ہما باجی ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہما باجی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہے؟ کوکب سب خیریت ہے؟ جی جی الحمدللہ سب خیریت ہے. آپ سنائیے آپ کے یہاں سب خیریت ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بہت احسان ہے. امید کرتے ہیں کہ ناظرین جو ولایت ٹی وی دیکھ رہے ہیں ان کے ہاں بھی سب اللہ تعالیٰ خیر رکھے، اور جو مریض علیل ہیں پروردگار ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے انشاءاللہ. انشاءاللہ اور اس انشاءاللہ. سلسلے یعنی میں اس جو مقام لوگ، جی 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 میں بس یہ جی کہنا چاہ فرمائیے. رہی تھی کہ جو لوگ اس دار فانی سے کوچ کر گئے اس دوران اور اس وبا کے دوران، تو رب العالمین ان سب کو جوار رحمت میں اپنی جگہ عنایت فرمائے. اور الہی امین. پرسوں میرے چچا کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے، سید جرار حسین. انا للہ و انا رب الیہ العالمین ان راجعون. کی جی بھی جی مغفرت فرمائے، الہی امین اور جو بھی الہی بیمار امین. ہیں رب العالمین ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے انشاءاللہ. جی جی انشاءاللہ الہی آمین. پروردگار عالم آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے انشاءاللہ. ہم تعزیت پیش کرتے ہیں وہ باجی. پرسوں خبر ملی تھی اور ہم سب نے مل کے فاتحہ خوانی بھی کی آپ کے چچا کے حوالے سے، اور ہماری جزاک طرف سے اللہ تعزیت قبول کیجیے. پروردگار عالم کو صبر دے، ان کے درجات انشاءاللہ اپنی جزاک بارگاہ میں بلند فرمائے.
اور یہ دعا جزاک تمام مرحوم مومنین مومنات کے لیے ہے۔ اور انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ناظرین ایک اور بات کہتی چلوں کہ آج کل کا جو یہ کووڈ کا ہم دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس حوالے سے بھی ہم پروگرام کا تھوڑا سا حصہ، آپ کو معلوم ہے کہ آج کا دن ہمارا امام زمانہ کے نام ہوتا ہے، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ، آپ کے والد کا یہ دن ہے، اور ہم اس دن میں امام زمانہ کے حوالے سے، امام کی معرفت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، تو اس گفتگو کو انشاءاللہ ہم نے کنٹینیو کرنا ہے، لیکن اس تھوڑا سا پہلے ہم چاہیں گے کہ کووڈ-19 کی جو سچویشن ہے اس وقت، جو بہت ہم دیکھ رہے ہیں کہ سچویشن جو ہے کچھ اچھی نظر نہیں آ رہی ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، اسپیسیفکلی ٹیکساس میں، ہیوسٹن میں کنڈیشن جو ہے وہ ورس ہوتی جا رہی ہے، اس پر ہم تھوڑی روشنی ڈالیں گے۔ اور اس وقت جو آپ کے سامنے گزارش، جس وجہ سے یہ تذکرہ شروع کیا کہ خاتون کا میرے پاس میسج ہے، یقیناً ہر جگہ دعائیں ہو رہی ہیں اور الحمدللہ اعمال کیے جا رہے ہیں، تو ان خاتون کی گزارش تھی کہ انہوں نے آیت کریمہ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا ہے، تو آپ سب مومنین مومنات سے درخواست ہے، جو ہمارے ناظرین اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، کہ اس وقت ہم کوئی کاؤنٹ، تو اگر چاہیں تو آپ کال کر کے کاؤنٹ بھی بتا سکتے ہیں ہمیں کہ آپ اتنی تسبیح جو ہے وہ آیت کریمہ کی کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ تسبیح جو ہے ہم پڑھیں تمام دنیا میں کووڈ کے حوالے سے سچویشن کی بہتری کے لیے، اور جو مریض ہیں ان کی شفا کے لیے۔ ناظرین ہمارے آس پاس میں بہت سارے ایسے نام اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں جن کو یعنی کہ ہمارے عزیز اقربا میں، ہمارے دوست احباب میں کہ جو اس وبا کا شکار ہو رہے ہیں، علیل بھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس دنیا سے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ ناظرین سب کی صحت یابی کے لیے، شفا یابی کے لیے انشاءاللہ ہم آیت کریمہ تو آپ سے جتنا بھی ممکن ہو سکے، اگر آپ ایک تسبیح نہیں پڑھ سکتے، 3 مرتبہ، 1 مرتبہ، 5 مرتبہ، 14 معصومین کی جانب سے، 14 معصومین کے وسیلے سے 14 مرتبہ آپ آیت کریمہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بہت ہی مجرب جو ہے یہ آیت ہے، اور اس کو یہ آیت جو ہے مصیبت سے انسان کو گارنٹی کے ساتھ نکال لیتی ہے۔ تو ہمارے آس پاس دنیا بھر میں بہت سارے ایسے مریض ہیں اس وقت کووڈ-19 کے حوالے سے، بالخصوص جن کو ہماری دعاؤں کی شدید ضرورت ہے۔ ناظرین اس حوالے سے ہم کچھ نہیں کر سکتے مگر دعا کا ایک تحفہ بھیج سکتے ہیں، تو یہ دعا انشاءاللہ آیت کریمہ کی تسبیح کی شکل میں ہم پیش کریں، بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، لیکن یہ ہمارا بہت زیادہ قیمتی ایک تحفہ ہوگا جو ہم اپنے مومن بہنوں اور بھائیوں کو انشاءاللہ ہم عزیز و اقربا کو، دوست احباب کو انشاءاللہ پیش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین میں چاہوں گی، پہلے میں ہوا جی سے تھوڑا سا چاہوں گی کہ آج کل کے حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ہوا جی آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی کہ یہ پھیل رہا ہے ایک دم سے، یہ ہوا کہ کنٹرول میں آ گئی تھی سچویشن، ہم دیکھ رہے تھے نمبر جو ہیں وہ، جیسے نیو یارک میں سچویشن بہت خراب ہوئی، اور پھر اس کے بعد تھوڑا کنٹرول میں آیا، اور اس کی وجہ وہی تھی کہ سوشل ڈسٹینسنگ اور جو بھی ہینڈ سینیٹائزر کا یوز یا ہاتھ دھونا، جو بھی ہمیں احتیاطی تدابیر بتائی گئی اس کو فالو کر رہے تھے، تو ہم نے دیکھا کہ کرو جو ہے وہ پلیٹوڈ آؤٹ ہوئے، اور اس سب بہت زیادہ خوشی منائی سب نے کہ جناب یہ کنٹرول میں آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ فیزز میں، اور حتیٰ کہ جون 3 میں فیز 3 میں ٹیکساس جو ہے پوری طریقے سے کھل گیا۔ اس میں ظاہر کہیں کہیں کو ریسٹرکشن بھی نظر آ رہی ہیں، مثلا بعض جگہ 100% آکیوپینسی کی اجازت ہے، بعض جگہ نہیں ہے، اور اس میں سوشل ڈسٹینسنگ کے احتیاط کو ساتھ رکھ کے چل رہا ہے، لیکن جب سے یہ تھوڑا سا کھلی ہے، سمجھ لیں یہ لاک ڈاؤن کی سچویشن تھوڑی سی یعنی ختم ہوئی ہے، تو جو آبزرویشن ہے یعنی دنیا بھر کے سامنے ہے کہ نمبر آف کیسز جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ جو ہے بڑھ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے باجی اور دیکھیں یہ قریبیوں میں جو بعض اوقات ڈیتھس ہو رہی ہیں، یہ نہیں معلوم کہ کون سی جو ہے وہ بعض اوقات پتہ نہیں چل رہا، لیکن یہ سڈن کارڈیک ڈیتھ جو ہو رہی ہے اس کو بھی یہ جو ڈاکٹرز اور ریسرچز آ رہی ہیں کہ سڈن کارڈیک ڈیتھ بھی یہ کووڈ کی وجہ سے ہی، اچانک سے بلڈ جو ہے وہ تھک ہونا شروع ہو جاتا ہے اس وائرس کے انفیکشن کی وجہ سے، اور جن لوگوں کے اندر آلریڈی ہارٹ کی کنڈیشن یا ڈائبٹیز کی کنڈیشن موجود ہے ان کو سڈن جو ہے وہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، ویسے ان کو کوئی انفیکشن نہیں ہوگا لیکن ان کو یہ ایک دم سے ہارٹ اٹیک۔ تو اب دیکھ لیجیے، ابھی ہما جی پچھلے ابھی سسٹر پروین ہمارے ساتھ موجود تھی، ان کی جی تائی کا وہاں انڈیا میں سڈن کارڈیک ڈیتھ، آپ کے چچا کا، جی ہماری خالہ کا جی بھی 2 دن پہلے انتقال ہوا، وہ بھی سڈن کارڈیک ڈیتھ۔ تو اچانک سے چلتے پھرتے جو ہے وہ ایک دم سے طبیعت خراب ہوتی ہے، اور بس ودن 1 آور جو ہے وہ انسان ختم ہو جاتا ہے۔ جی تو یہ بہت میں زیادہ تھوڑا سا ایک تشویشناک اور صورتحال ہے، ایک ہماری بات سوالے ہے سے آپ کیا کہنا چاہیں جی گے؟
جی میں بس صرف ظاہر بہتر آپ گفتگو کر سکتی ہیں سائنسی حوالے سے، لیکن میں صرف ایک ریکویسٹ کروں گی، گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے کی تھی اور آپ بھی مسلسل اپنے پروگرام میں کر رہی ہیں، کہ جن لوگوں کو خدا نخواستہ اگر اس قسم کی کوئی علامات ظاہر نہیں بھی ہوئی ہیں اور انہیں فیل ایسا ہو رہا ہے کہ ایسا کچھ ہے، تو وہ چھپا کیوں رہے ہیں؟ میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ لوگ جو ہیں وہ چھپا رہے ہیں اور وہ ظاہر نہیں کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی ان کا جرم نہیں ہے۔ خدا نخواستہ اگر کسی کو بھی اس قسم کی علامت ظاہر ہو رہی ہے یا ان کا وہ پازیٹیو آ رہا ہے، تو وہ اس کو پھر اپنے آپ کو وہ کوارنٹین کریں اور اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں، بجائے اس کے کہ وہ لوگوں سے چھپائیں اور دوسرے مزید لوگوں کو۔ اس کے لیے ہمیں اویئرنیس لانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے مراجع تقلید کی جو تقلید میں ہے، ہمارے تمام مراجع نے کہہ دیا ہے کہ آپ ذمہ دار ہوں گے۔ آپ کو محسوس نہیں ہو رہا، آپ کو پتہ نہیں چل رہا، کہ کیونکہ ظاہر ہے کہ علامات اگر ظاہر نہیں ہو رہی ہیں، اس کے اندر وہ وائرس موجود ہے اور اس نے 10 لوگوں کو لگانے کے بعد اپنے آپ کو آئسولیٹ کیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ 10 لوگوں کو تو وہ لگا چکا ہے۔ مثلا ہماری ایک عزیزہ ہیں، ان کے بہنوئی کو ہوا، اب وہ 3-4 دن تک ان کو بخار بھی تھا اور ان کو کھانسی بھی تھی، اور مقصد یہ کہ ان کے جسم کے اندر تکلیف بھی ہو رہی تھی، مگر اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو آئسولیٹ نہیں کیا، اور جب اصرار کے اوپر ان سے کہا گیا کہ آپ جا کر اپنا چیک اپ کروائیے، اور جب انہوں نے ٹیسٹ کروایا، جب وہ پازیٹیو آ گیا، جب جا کے انہوں نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کیا۔ تو میں صرف یہ ریکویسٹ کروں گی کہ، اور پھر کچھ لوگ ہمارے ایسے ہیں جو ناراض ہو رہے ہیں، یہاں تو ایسا خیر نہیں ہے، یہاں لوگ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، مگر ہمارے ملک میں زیادہ خطرات اس لیے ایک دم سے ظاہر ہو رہے ہیں کہ وہاں پہ لوگ تھوڑا سا چاہ رہے ہیں کہ اگر عزیز و اقارب کے اندر موت واقع ہوئی ہے تو آپ جو ہیں وہ ضرور اس میں حاضر ہوں۔ تو دیکھیے اس وقت جو سچویشن ہے، یا بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ میرے خود چچا جو ہیں وہ ہر ایک کے جنازے میں جاتے تھے اور بہت زیادہ سوشل تھے، لیکن ان کا جب جنازہ اٹھا تو کوئی، مقصد ظاہر ہے کہ صرف فیملی کے چند لوگ تھے، تو اب اس میں کچھ لوگ سیڈ بھی ہو رہے تھے کہ ایسا ہے۔ تو میں نے ان سے یہی کہا کہ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کا جنازہ نہیں اٹھا، ہماری بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جنازے میں کتنے، ٹھیک ہے ثواب ہے اور ثواب کی نیت سے جانا ضروری ہے اور اچھی بات ہے کہ ہم کسی کی تشییع جنازہ کریں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جان بوجھ کر زہر کھا لیں اور پھر ہم کہیں کہ امام ہماری مدد کریں گے۔ تو اپنے ملک میں رہنے والوں میں بھی، اگر پاکستان تک بھی ہماری یہ بات پہنچے تو بھی، اور یہاں پر بھی ہمارے یو ایس اے میں رہنے والے یا دوسرے ممالک میں رہنے والے بھی اس بات کو ذرا سا سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو بہت سمجھا، ہماری زبان میں وہ اثر نہیں ہے، مگر خدا را میں ریکویسٹ کروں گی ان لوگوں سے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے گھر میں کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے اور وہ پازیٹیو کووڈ پازیٹیو کی وجہ سے ہوئی ہے، بھلے آپ کا نیگیٹو بھی آئے، مگر کچھ دن اپنے آپ کو آپ آئسولیٹ کریں اور سوشل ڈسٹینس رکھیں۔ اور بعض اوقات تو میں نے ایسا بھی دیکھا کہ ہم ماسک لگا کر اگر میت میں گئے تو کچھ مقصد لوگوں نے اس طرح سے دیکھا کہ جیسے وہ ایک تنزیہ، جیسے ایک ہنسی ہوتی ہے اس طرح سے دیکھا کہ یہ شاید بہت زیادہ خوفزدہ ہے اور ہم جو ہیں وہ شیر ہیں، تو ہم جو ہیں وہ بغیر ماسک کے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی احتیاطی تدابیر ہے، خدا کے لیے ان تدابیر کو فالو کریں اور ناراض نہ ہو، اور تھوڑی سی اپنے اندر، کیونکہ ہر انسان یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے نہیں ہو سکتا، یہ بیماری مجھے لاحق نہیں ہو سکتی، تو ظاہر ہے خدا سب کی حفاظت فرمائے، پروردگار سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، لیکن ہم سب کے لیے یہ لازم ہے کہ اگر خدا نخواستہ فرض کریں کہ کوئی ایک جوان ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت مضبوط ہوں اور میرا امیون سسٹم جو ہے وہ بہت بالکل پرفیکٹ ہے، لیکن وہ لیے پھر رہا ہے 3 دن تک، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر یہ جراثیم پائے جا رہے ہیں، اور اس نے اپنے گھر میں کسی بزرگ کو لگا دیا، یا کوئی ایسا کمزور انسان ہے جس تک وہ جراثیم پہنچ گیا، وائرس پہنچ گیا، تو وہ اس کی موت کا ذمہ دار ہے۔ ہم اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے؟ ہم مسلمان، چلے ہم اور لوگوں کو نہیں کہہ سکتے، مگر ہم جو مسلمان اہل بیت کے ماننے والے ہیں، تو تھوڑا سا ہمیں اس بات کے اوپر بہت غور کرنا چاہیے اور بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ اس ٹائم میں، ظاہر ہے کہ ٹیکسس میں اس وقت آپ نے کہا کہ گراف جو ہے وہ بہت اوپر جا رہا ہے اور حالات جو ہیں وہ خطرناک صورت اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں، تو اس میں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مگر احتیاط بہرحال ہے، اور مولا نے فرمایا ہے، امام کا قول ہے کہ پرہیز جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے، تو اس سے پہلے پرہیز کر لیا جائے۔ جس طرح سے شروع میں جو ایک خوف تھا، لوگوں نے بہت زیادہ احتیاط کی، لیکن وہ آہستہ آہستہ جب وہ ٹائم ختم ہوا، اور یہاں پر ہماری تھوڑا سا آپ کو میں کٹ کروں گی، کال ہمارے پاس موجود ہے۔ جی جی ضرور۔ السلام علیکم۔
वालेकुम अस्सलाम। कौकब मैं आरफा बोल रही हूँ। जी जी, कैसी हैं आरफा? जी अल्लाह का करम, आपका प्रोग्राम देख रही थी अभी लाइव। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। हाँ, और बड़ी इत्तेरातुल गुफ्तगू हुई अभी कोविड-19 के सिलसिले में। जी जी। अभी आप लोग बात कर रहे थे तो इस सिलसिले में एक और यही बात करना थी कि काफ़ी लोगों को मैंने, जैसे हमारे ख़ानदान में भी लोग थे आइसोलेट हुए हुए थे, तो उनकी जब तबीयत बिगड़ी तो उन लोगों ने काफ़ी हद तक जो है हर्बल मेडिसिन लेके और कुछ हिमानी वालों ने कोई जो शांदा वगैरह निकाला है उसको पी के काफ़ी बेहतर हुए हैं वो उससे ना। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं ये इस प्लेटफॉर्म से भी सबको बता दूँ कि अगर कोई ऑर्डर करना चाहे तो ऑनलाइन भी जाके शायद हो सकता है मिल जाए, कि कोई ना कोई क्योंकि हम जितने भी फॉलो कर रहे हैं ज़्यादातर देसी टोटकों से कर रहे हैं, ताकि अल्लाह करे कि इम्यून सिस्टम हम लोगों का बिल्डअप हो, तो ऐसा ना हो कि हमारी बिल्कुल आखिरी हद तक कंडीशन चली जाए, तो वो ज़्यादा खतरनाक है कि ऑक्सीजन और के सिलेंडर तक हम लोगों की बात पहुँच जाए। तो ये बस ये रिक्वेस्ट करनी थी कि लोग जो है अगर चाहें तो हर्बल मेडिसिन ऑनलाइन भी मिल रही है, वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आरफा, बिल्कुल बहुत अच्छा मैसेज है, बिल्कुल इंशाल्लाह इस हवाले से बात करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी हुमा जी का भी अभी मैंने सुना कि लोग नाराज हो रहे हैं, ये वाकई हो रहा है कि वहाँ पे लोग परेशान हो जाते हैं अगर जरा सा किसी को कोविड-19 पॉजिटिव आ जाए, और कितने बाबुल में जो गुसल खाना है उसके अंदर वहाँ से सोर्सेज से पता चला है कि 8 से 9 केसेस कंफर्म जो कोविड-19 के वो आते हैं, और अनकंफर्म बहुत केसेस हैं जो यानी तादाद बढ़ रही है, क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं है, लोगों ने चेकअप ही नहीं करवाए कि उसमें कितने लोगों को हार्ट अटैक से हो रहा है, कितने लोगों को सांस की बीमारियों से हो रहा है, लोग ये समझ रहे हैं। और अनकंफर्म्ड हैं, यानी कितने केसेस उसमें समझे 20 से 30 जनाजे आप रोजाना के रखें। बिल्कुल ये वाली हालत है, बहुत बुरी सूरत हाल है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो प्लीज अपने रिश्तेदारों के पास आप हो सके तो ना जाया करें जो अगर कोविड के पेशेंट हैं, ऐसे तो बड़ा सवाब है देखने का, अगर आप कोशिश करें कि अगर देख के भी आए या किसी से मिल के आए, फौरन आप अपने सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ जाएं और वापस आके फौरन नहाएं और जस्ट हाथ धोना, मुंह धोना, ये तो खैर हमारे इस्लामिकली भी बहुत अच्छी चीज कहलाती है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच आरफा, बहुत अपने अच्छी बात बताई, और इंशाल्लाह हम इस हवाले से बिल्कुल बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह। जी, आई थिंक हुमा जी, आपने बहुत ये जो इसकी रियल इम्प्लीकेशंस है ना लाइफ के अंदर, एक्चुअली जो आपने कहा कि लोग मसलन अब हमारी, आप ये देख लीजिए कि हमारे ख़ानदान में अभी पिछले 1 हफ्ते के अंदर 2 जनाजे हुए हैं, और दोनों यानी एक तो हम एल्डरली थी बहत्तर, और दूसरी जो थी वो हमारी जो खाला थी वो कोई एल्डरली नहीं थी, यंग थी काफ़ी, शी वाज ओनली 60 प्लस, कोई उनकी उम्र नहीं थी, और अचानक से तबीयत ख़राब हुई और बहत्तर ख़त्म हो गई। लेकिन ये हो रहा है कि ये जो चीज़ है कि लोग जा रहे हैं, लेकिन लोग के इंतज़ामात भी इस तरह से, मैं जो मुझे सुनने में जो आ रहा है, ज़ाहिर है कि मैं तो सुन ही रही हूँ, दूर से खबरें जो मिल रही होती हैं कि एहतियात बाहर का कुछ का ये हो रही है कि जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, बहुत कम लोग एक तो शिरकत कर रहे हैं जनाजे में, जैसे स्वयं की मजलिस हुई तो बहुत बहुत कम, यानी गिनती के 8-10 लोगों ने, बस करीब करीब के लोगों ने शिरकत की, और दूर दूर यानी कि कौकब, थोड़ी सी बात तुम्हारी काट रही हूँ मैं ये कह रही थी कि अगर 10 लोग भी मिल रहे हैं ना, तो आप गले ना मिलें, आपसे गुजारिश है कि आप गले बिल्कुल ना मिलें, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल जाहिर है कि हमें मालूम है कि हमारे गम की जो कैफियत है, उस वक्त दिल चाहता है कि हम गले लगा लें या गले मिल जाएं, तो उस वक्त बस अपने आप को कंट्रोल करना है थोड़ा सा, क्योंकि एक जो बहुत मिलने ज़्यादा। वाला है वो तो एक है, और वो जो वहां जिससे आप गले मिल रहे हैं वो तो 100 लोगों से गले मिल रहा है या 25 लोगों से गले मिल रहा है। अगर 10 लोग भी हैं तो वो डिस्टेंस रखें, मगर बेख्तियार हो जाते हैं और एकदम से जो है वो गले मिलने लगते हैं या करीब जाने लगते हैं, और जैसा अभी आरफा ने कहा कि बाबुल इल्म में जो है वो मैयतें आ रही हैं, तो वहाँ पे उन्होंने जो इंतज़ामात किए हैं, बहुत अच्छे इंतज़ामात किए हैं, और मेरे चचा का भी वहीं पर हुआ था, और वो ISO के जो लड़के हैं वो, उनको सलाम है वाकई, जो अपनी खिदमात उन्होंने पेश की हैं, और जान पर खेल कर उन माओं को सलाम है जिन्होंने ऐसे बच्चों को अपने घर से निकलने की इजाज़त दी है कि ऐसे मौके पर वो इस तरह से मदद कर रहे हैं। तो
وہاں پر واقعی جو سچویشن ہے تو اس میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے. میں پاکستان والوں کے لیے اس لیے زیادہ پریشان ہو رہی ہوں کہ وہیں سے خبریں آ رہی ہیں. اب جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ یعنی مسلسل ہمیں بھی، یہ تو چلے ہمارے قریبی عزیز تھے، بالکل بلڈ ریلیشن تھا، لیکن اور بھی میرے بہت سارے عزیز جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ یعنی عرصے سے بیمار تھیں، تھوڑی ایجڈ تھیں، لیکن ان کی ڈیتھ ہو گئی. اتنی بیمار نہیں تھی، اچھی عید تک بہت اچھی تھی، لیکن اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. اسی طرح ہماری سسٹر نگار ہیں، سسٹر نگار کے ہاں اموات ہوئی ہیں. ان کی بھابھی جو ہے وہ 45 ایئرس کی تھی اور ان کی ڈیتھ ہو گئی نیو رضویہ میں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ یعنی وہ ینگ تھی، عید تک بالکل ٹھیک تھی، اور ایک ہفتے کے اندر جو ہے وہ ویک ہوتے 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 ہاتھوں سے نکل کے ایسے چلی گئی. تو برائے مہربانی یعنی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی وہاں جو انتظامات ہیں وہ نہیں ہو رہے. اچھا اب وہاں کو چھوڑ دیجئے، اب تھوڑا سا یہاں پر بھی آ جائیے کہ یہاں پر بھی ٹیکسس میں بھی جس طرح سے یہ مرض پھیل رہا ہے، تو ہمارے جو مومنین اور مومنات ہیں، خدارہ بخدارہ خدا کے واسطے اگر آپ نے مجلس کرنی ہے اس وقت، ظاہر ہے کہ ہم تو مولا کی مجلس، امام کی مجلس جو ہے وہ ہم لوگوں نے رمضان المبارک میں مولا علی کی مجالس زوم پر کی ہیں. تو کل ہم نے بھی اہتمام کیا ہے اپنے چچا کی مجلس کا زوم پر کرنے کے لیے، تو وہ مجلس آپ زوم پر کر لیں اور کسی کو بھی شرمندہ نہ کریں. آپ انوائٹ کر کے، اگر آپ مجھ سے کسی نے کہا ہے کہ بھئی آپ نے مجلس میں آنا ہے تو میں شرمندہ ہو جاؤں کہ نہیں میں نہیں آ سکتی، یا پھر میرے اوپر یہ فتویٰ لگ جائے کہ میں بہت ڈر رہی ہوں، یا میں نہیں. ہمیں اپنی موت کا ظاہر ہے کہ اللہ نے جب موت لکھی ہے وہ آنی ہے، لیکن کہیں بھی امام نے یہ نہیں کہا کہ تم زہر کھاؤ اور تم زہر کا پیالہ پی لو اور تم ہمارا نام لینا اور ہم جو ہے وہ تمہاری بخشش کر دیں گے اور ہم تمہیں بچا لیں گے، تمہاری زندگی ہو جائے گی، یا تم یہ دعا پڑھ لینا اور اس میں شفا ہے اور یہ پانی پی لینا تو تم بچ جاؤ گے. تو یہ کہیں بھی ہمارے لیے حکم نہیں ہے. تو جو ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اپنے بزرگوں کو بچا سکتے ہیں، یا ان لوگوں کو بچا سکتے ہیں جو خدا نہ خواستہ بہت زیادہ ویک ہیں، تو ان کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ برائے مہربانی آپ ناراض نہ ہوں اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے کسی کو یہ کہنے کی ضرورت پیش نہ آئے کہ آپ ہمارے گھر نہ آئیں. آپ کو خود اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ سوشل ڈسٹینس رکھیں، اور اس وقت جو ہے وہ تھوڑی سی جو دوری ہے وہ ہمیشہ کی دوری سے بہتر ہے. تو تھوڑی سی دوری جو ہے وہ اختیار کر لیں اور ان سب چیزوں کو فالو کریں، مجلس کریں، ماتم کریں، جو بھی کریں آپ زوم پر کریں. مرنے والے کو ہمارے فاتحہ اور درود کی ضرورت ہے، ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے. آپ اس کے لیے نماز پڑھیں، اس کی قضا نمازیں پڑھ دیں، ایک دن کی آپ اس کی نمازیں پڑھ دیں، اس کو کتنا ثواب ہوگا. کیونکہ مرنے والا یہ نہیں دیکھ رہا کہ آپ اس کے لیے ان کے گھر پہ گئے یا نہیں گئے، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں. جو تحفہ آپ بھیجیں گے وہ ریکگنائز ہو جائے گا کہ آپ کو فلاں نے یہ ہدیہ بھیجا ہے، تو وہ اس تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ. تو ہم وہ کام گھر میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، امام حسین علیہ السلام کی مجلس ہے، بی بی زہرا کا ذکر ہے، فرش عزا کی بہت برکت ہے، لیکن اس وقت جو سچویشن ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے. تو میں صرف یہاں کے رہنے والوں سے بھی، اپنے ٹیکسس کے رہنے والوں سے بھی، کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ کیسز بڑھ رہے ہیں اور ہمارے اپنے جاننے والوں میں. دوسری سیکنڈ بات بہت امپورٹنٹ کہ خدا نہ چھپائے نہیں، اگر آپ کا پازیٹیو خدا نہ خواستہ کسی کا آ گیا ہے تو اس میں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور اپنے آپ کو نارمل سمجھیں، مگر اپنے روم تک اپنے آپ کو محدود کر لیں. آپ یہ ظاہر نہ کریں کہ آپ ٹھیک ہیں. اگر آپ کو ذرا سی بھی کوئی ایسی فیلنگز آ رہی ہیں یا خدا نہ خواستہ کچھ آپ کو ایسا فیل نہیں بھی ہو رہا لیکن آپ کو کسی نے بتا دیا ہے یا آپ کسی ایسے شخص کے پاس گئے ہیں جس کا کووڈ پازیٹیو آیا تھا، تو آپ برائے مہربانی تھوڑا سا اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں. تھوڑا سا صبر جو ہے وہ تھوڑا سا اس معاملے میں جو ہے وہ اطمینان اور اپنے آپ کو ذرا سا سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے. اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے. اپنی آنکھوں کو کھولیں اور کھلے دل کے ساتھ آپ جو ہیں وہ دوسرے کو بھی سمجھیں، اپنے آپ کو بھی سمجھیں، اپنے گھر والوں سے بھی محبت کا اظہار یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا احتیاط کریں. احتیاط بہت ضروری ہے. ہاتھ جوڑ کر میں پھر گزارش کر رہی ہوں کہ کوئی ناراض نہ ہو کسی سے، کوئی کسی سے گلہ شکوہ نہ کرے، کسی بھی قسم کا کوئی گلہ شکوہ نہ کرے. بس جو مرنے والے ہیں یا جو خدا نہ خواستہ بیمار ہو گئے ہیں ان کے لیے آپ دعا کریں اور خدا سے یہ دعا کریں امام زمانہ کے صدقے میں پروردگار اس مصیبت سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے اور یہ وبا ہم سے جلد دور ہو جائے. الہی آمین. بالکل ناظرین، دیکھیں یہ سمجھنے کی ہمیں تھوڑی سی ضرورت ہے کہ یہ سوشل نارمز جو ہے نا وہ بہت چینج ہوتے رہتے ہیں. اب دیکھیے کہ آج ہی میری اپنے والد صاحب سے بات ہو رہی تھی، اللہ انہیں صحت اور زندگی سلامتی عطا فرمائے انشاءاللہ. الہی آمین. تو وہ مجھے ایک ایسی بہت پرانا ایک واقعہ بتا رہے تھے. یہی سب یہ جو ہم ابھی آپ سے بات کر رہے ہیں اس کے حوالے سے کچھ باتیں ہو رہی تھی کہ وہ ایک واقعہ بتا رہے تھے کہ ہم اپنی بہت پرانا بچپن میں پھپھو کے گھر گئے. اچھا ایک کچھ لوگوں کو پاکستان میں بہت اچھی عادت ہوتی ہے کہ ماں باپ یہ عادت دلاتے ہیں کہ کبھی بھی آپ گلاس یوز کریں تو اس کو
کھنگال کے یوز کریں. تو اور یہ بہت اچھی ہمیشہ کے لیے ناظرین یہ عادت ہے کہ گلاسز آپس میں فیملی ممبرز بھی گلاسز کو ایک دفعہ کھنگال کے دھو کے آپ اسے استعمال کریں. جنرلی ابھی تو کووڈ ہے تو یو ہیو ٹو بی ایکسٹرا کیئرفل, لیکن اس کے علاوہ بھی ایک نارمل تو بہت پرانی میں بات بتا رہی ہوں. تو ہمارے والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب ہم اپنی پھوپھی کے گھر گئے تو وہ مٹکے میں اس زمانے میں پانی ہوتا تھا, تو مٹکے کے اوپر کیا ہوتا تھا کہ گلاس رکھا ہوتا تھا. اس وقت کا طریقہ دیکھیے, اس وقت یہ سارے جراثیم نہیں تھے, اس وقت جو ہے نا فضا بہت کلین تھی. اس وقت طرح طرح کے یہ ایسے انفیکشن آ گئے ہیں جو یہ صرف پانی کا گلاس شیئر کرنے سے یہ سارے انفیکشن پھیل رہے ہوتے ہیں. کووڈ کو چھوڑ دیجیے, آپ ہرپیس جیسے یہ جو کولڈ سورز ہو جاتی ہے, گلاسز شیئر کرنے سے ہوتے ہیں. کسی کے پاس یہ وائرس موجود ہے, اسی کے گلاس سے آپ نے پانی پی لیا تو ہرپیس وائرس کا انفیکشن آپ کو ہو سکتا ہے جو زندگی بھر جان نہیں چھوڑتا. یہ وائرس ہرپیس کا ایسا ہے کہ وہ زندگی بھر آپ کے نروس کے اندر بیٹھے رہتا ہے. جب بھی آپ کی امیونٹی کم ہوگی وہ نکل کے کولڈ سورس جو ہے وہ بن جاتے ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کا جھوٹا جو ہے وہ پانی پی لیا تو جس کو انفیکشن ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. تو یہ اس زمانے میں سارے نہیں ہوتے تھے. تو انہوں نے جو ہمارے والد صاحب کو ان کے والد نے سکھایا تھا کہ بھئی جب بھی پانی پینا ہے تو گلاس کو دھو کے پینا ہے. تو ہمارے والد صاحب نے وہی انداز کیا کہ وہ گلاس کو پہلے کھنگالا اور پھر ایک تھوڑا پانی دیا, پہلے کھنگالا اور اس کے بعد پھر پانی پیا. تو پھپھو پیچھے سے ان کی بیٹھی ہوئی دیکھ رہی تھی. تو والد صاحب کہنے انہوں نے بڑے غصے سے کہا کہ ہم کیا کوئی جمعدار ہیں, بھنگی ہے جو تو ہمارا گلاس جو ہے وہ دھو دھو کے تو گلاس کا استعمال کر رہا ہے. تو اس وقت بھی دیکھیے ہمیشہ ابھی بھی ہم یہ کریں گے, کسی سے ہم ڈسٹینس کریں گے, سوشل ڈسٹینس تو ایسا ہی ہے کہ جیسے اچھوت کا سا ہوتا ہے نا, تو وہی لفظ وہی آ رہا ہے کہ اچھوت کی جیسے بیماری جی ایک ہوتا ہے نا, اچھوت کی بیماری. یہ جی اس وقت کووڈ جو ہے وہ اچھوت کی بیماری ہو گئی ہے کہ بالکل جیسے آپ کو ڈسٹینس رکھنا ہے کہ واقعات اس میں نہ کوئی برا ماننے کی بات ہے. آج کل کی یہ کوئی اب سے 50-60 سال پہلے کوئی ایسی بات کرے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے اس وقت, لیکن اس وقت اتنا ٹیکنالوجی ایجوکیشن اور معلوم ہے کہ اتنا کچھ یہ مرض جو ہے اس جراثیم سے جو پھیل رہا ہے اس وائرس سے. تو ہم اگر خدا اور کسی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ناظرین. ابھی میری اپنی ایک بہت میری قریبی ہیں ڈاکٹر ہیں, وہ مجھے بتا رہی تھی کہ ان کے ہسپتال میں ایک مریض ہے 25 سال کا لڑکا, 25 سال کا, اسے کوئی پری ایگزسٹنگ کوئی اسے نہیں ہے, بالکل ہیلدی 25 ایئر اولڈ, اور اس پر وہ وینٹیلیٹر پہ. اور یہ سب ٹریٹمنٹس ابھی پچھلے 1-2 مہینے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پلازما ٹریٹ کیا جائے گا اور لوگ ڈونیٹ کر سکتے ہیں, اور یہ اس کا پلازما بھی کوئی فائدہ نہیں دے رہا ہے. لوگوں کو پلازما چڑھایا جا رہا ہے اور پلازما سے بھی کوئی ان کی حالت میں جو ہے امپروومنٹ نہیں آ رہی ہے. تو یہ آپ سمجھ لیجیے کہ یہ وائرس, اور یہ کسی کا پتہ نہیں چلتا کوئی 25 کا ہے یا 85 کا ہے یا 65 کا ہے. یہ بس وائرس کسی کے اوپر اس طریقے سے حاوی ہو جاتا ہے, کیا وجہ ہوتی ہے. اور ایک تو پڑا یہ ہماری بہت ہی سیڈ واقعہ, ابھی ہمارے بہت قریبی جاننے والے ان کے والد کا, یعنی وہ لڑکا ایسی 32-33 سال کا لڑکا, اس کے والد کو یہ کووڈ انفیکشن ہوا. وہ بیچارہ والد کو لیے مارا پھرتا رہا, یہ علاج وہ علاج, والد کا انتقال ہوا اور والد سے اس بیچارے کو پھر لگ گیا. اور ودن اے ویک, یعنی جوان لڑکا, والد کے ایک ہفتے کے اندر یہ لڑکا جس کے بالکل چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کا بھی انتقال. بالکل جوان لڑکا, وہ اس کے ذہن میں یہی ہوگا کہ میں تو ینگ ہوں, مجھے کچھ نہیں ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کس کی باڈی جو ہے وہ, ہمیں کسی طریقے سے پتہ چل ہی نہیں سکتا کہ کس کی باڈی اس وائرس سے کیسا ریئیکٹ کرے گی. تو اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں ناظرین, ہیوسٹن کی آپ کو میں سچویشن اس وقت بتا رہی ہوں کہ اس وقت ٹیکسس چلڈرن ہاسپٹل کے اندر ایڈلٹس کو داخل کیا جا رہا ہے, کیونکہ بینٹاپ ہاسپٹل, ایل بی جے ہاسپٹل یہ فل ہو چکے ہیں. اس وقت ایچ سی کمیونٹی کے جو ہاسپٹل ہیں وہ تقریباً فل ہو چکے ہیں. آئی سی یو بیڈ جو ہے میکسیمم کیپیسٹی کو ریچ کر رہے ہیں. اس وقت میں آپ کو ہیوسٹن کی حالت بتا رہی کہ ہیوسٹن کے سارے یہ کووڈ کے کیسز ہیں. اس سے کیا پیچھے بیک لاگ کیا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کووڈ پیشنٹس ہے. اب فار ایگزامپل کسی کو خدا خاصا ہارٹ اٹیک آیا, اس کو کووڈ نہیں بھی ہے, پھر بھی اس کو ایمرجنسی میں جو اس وقت آئی سی یو کیئر کی ضرورت ہوگی, اس وقت وہ ہارٹ اٹیک کے پیشنٹ کے لیے آئی سی یو بیڈ ہی اویلیبل نہیں ہے. کہ کوئی کینسر کے خدا خاصا, کینسر ایک ایسا مرض ہے جس کی فوری طور سے سرجری ہونی چاہیے, فوری طور سے علاج ہونا چاہیے, لیکن چونکہ ہاسپٹل سسٹم اتنا زیادہ اوور ویلڈ ہے, اوور لوڈڈ ہے, کہ وہ جو سرجریز فوری طور سے ہونی چاہیے وہ آٹومیٹکلی پوسٹ پون ہو جائیں گی. تو کتنے سارے لوگ ڈائریکٹلی یعنی جو کووڈ سے انفیکٹڈ ہیں وہ ایک تو سفر کر ہی رہے ہیں اور ان سے ہاسپٹل بھرتے جا رہے ہیں. اور اس کے بیک لاگ میں جو دوسرے
امراض ہیں جو کہ ایمرجنسی سچویشنز ہو جاتی ہیں، وہ بھی اس وقت وہ مریض جو ہیں وہ سفر کریں گے، کیونکہ ہاسپٹلز لائک آئی ایم سیئنگ ان ہیوسٹن ٹیکسس، ہاسپٹلز کی سچویشن اس وقت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے. چلڈرن ہاسپٹل کے اندر اس وقت جو ہے وہ ایڈلٹس کو داخل کیا جا رہا ہے بیکاز آف شارٹیج آف بیڈز. تو ہمیں اس کا بار بار ہماری ڈاکٹرز کی جانب سے یہ اپیل آ رہی ہے کہ اس کا واحد علاج، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ناظرین، 1 مہینے پہلے کی بات ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب ہم نے بہت زیادہ احتیاط کرنی شروع کی تو یہ کنٹرول ہو رہا تھا انفیکشن. اس وقت بھی نہ کوئی ویکسین ہے، نہ کوئی، ہاں وہ سننے میں آ رہا ہے ویکسین کا ٹرائل ہو رہا ہے، لیکن اس وقت وہاں پہ ہمارے پاس ایک کال ہے ناظرین، ہم کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولاية TV USA. جی ڈاکٹر کوکب، آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے ماشاء اللہ سے. السلام علیکم سسٹر ہما. وعلیکم السلام. جی آپ کو وعلیکم السلام کہہ رہی ہیں. جی بہت شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ لوگوں کا پروگرام بہت اچھا آپ کرتی ہیں. میں آپ کی ریگولر وہ ہوں، میں ہمیشہ آپ کا پروگرام سنتی ہوں اور بہت فائدہ حاصل کرتی ہوں. الحمدللہ، اور بہت جزاک ہی اللہ. اچھا آپ لوگ پروگرام کرتے ہیں. میں ٹورانٹو کینیڈا سے بات کر رہی ہوں، گلرو. ماشاء اور اللہ ماشاء اللہ. بہت ہی اچھی سیر حاصل آپ کی گفتگو ہوتی ہے آپ دونوں کی، اور بہت ہم اس سے مستفید ہوتے ہیں. پروردگار آپ دونوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، انشاءاللہ اور الہی آمین. ہم ایسے ہی آپ کے گفتگو سے فیضیاب ہوتے رہیں. دل سے معاف دعا. انشاءاللہ آپ بھی ہم سب کے لیے ہمیں دعا بھی کیجیے. اپنی مخصوص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ضرور انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر گل. بہت شکریہ کال کرنے کا، حوصلہ افزائی کا. جزاک اللہ. اللہ حافظ. خدا حافظ. فی امان اللہ. تو ناظرین اس وقت بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم نے کنٹرول اس کو کیسے کرنا ہے. ہما باجی بہت اچھی بات ہے. ہما باجی ایک بات بس میں یہ کہنا چاہوں گی آپ سے، میں سوال ایکچولی یہی وہ آپ کی طرف آؤں گی کہ آپ نے کہا کہ سائنٹیفکلی میں بات کر سکتی ہوں، لیکن اس وقت ہم ایز اے مسلمان بھی ہماری جو ڈیوٹی ہے نا کہ انسانیت کے حوالے سے یہ جو اس وقت بیماری ہے نا، اس میں بہت سارے جو کوشچن مارکس ہیں وہ انسانی تقاضے، ایز اے مسلمان، ایز اے مومن جو ہمارے تقاضے ہیں. تو اور باجی آپ کیا کس طریقے سے ہم اس کو، اور ہم اپنے ہی شہر میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہمیں گیپس نظر آ رہے ہیں کیئر میں، جو احتیاطیں بتائی جا رہی ہیں ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم اس کو ویسے فالو نہیں کریں. جی ہما باجی. جی بس یہی کہوں گی کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اسی کووڈ کے حوالے سے کہ 2-3 باتوں کے اوپر عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہم اس سے نجات تو نہیں کہہ سکتے، نجات تو خود پروردگار عالم دے گا، لیکن ہم تھوڑا سا سیف ہو سکتے ہیں، اپنے آپ کو سیف کر سکتے ہیں اور مومنین اور مومنات کو سیف کر سکتے ہیں. کہ ایک تو اس کو بہت اچھی طرح سے فالو کریں، اسپیشلی مرد حضرات، کیونکہ خواتین پھر بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ تھوڑا ذرا حساس ہیں اور وہ بیچاری اسپرے لے کر پھر رہی ہیں، مردوں کے پیچھے اسپرے لے کر پھر رہی ہیں، گھر سے آ رہے ہیں تو بعض مرد حضرات ایسے ہیں جو جوتے اپنے گھر کے اندر لے کے چلے آ رہے ہیں، اور جو سامان وہ لے کر آ رہے ہیں وہ اپنا پرس ہے، اپنا فون ہے، اسپیشلی اگر انہوں نے فون جو ہے وہ اپنی جابس کے اوپر استعمال کیا ہے، یوز کیا ہے، تو اس فون کو اپنے گھر کے باہر رکھیں یا گیراج کے اندر رکھیں، یا تھوڑی دیر کے لیے یا کچھ بھی کر کے اس کو ڈس انفیکٹ کر کے اس کے بعد پھر وہ اس کو یوز کریں. شاور لیں ان کپڑوں کو جو آپ نے جاب پر یوز کیے ہیں. تھوڑا سا ہے، محنت ہے ضرور، ظاہر ہے کہ جو ہماری ریگولر، ہم اس دور میں نہیں ہیں. 2020 میں داخل ہونے کے ساتھ ہی ہم کسی دوسرے دور میں داخل ہو گئے ہیں. ایک بہت بڑا جو 50 سال کا سمجھیں کہ جو ہمیں وہ طے کرنا تھا وہ ہم نے ایک دن میں طے کر لیا، اور ہم بہت ہی ہم آگے چلے گئے. تو ہمیں جو ہے وہ اب وہ دور سمجھیں کہ فی الحال جو نظر آ رہا ہے وہ ایک ہمارا خواب تھا جو ہم نے وقت گزار لیا، اور ایک گولڈن پیریڈ تھا ہماری لائف کا جو ہم گزار چکے. اس وقت جو ہے وہ ہم مشکل میں ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہمیں تھوڑی سی مشکل کو برداشت کرنا پڑے گا، اور تھوڑا سا اپنا کام زیادہ کرنا پڑے گا، تھوڑی محنت زیادہ کرنی پڑے گی، تھوڑا ایکٹیو ہونا پڑے گا. تو ان سب چیزوں کو فالو کریں. دوسری سیکنڈلی بات یہ کہ کسی کی بات کا برا نہیں مانیں برائے مہربانی. اگر کوئی آپ کے ہاں نہیں آیا تو آپ اس کا برا نہیں مانیں. اگر کوئی آپ کے ہاں خدا نخواستہ کوئی میت ہوئی ہے اور اس میں شریک نہیں ہوا، اس کا برا نہیں مانیں. اور اگر کوئی مان بھی رہا ہے تو آپ، میری والدہ جو ہیں وہ میرے چچا کے انتقال میں نہیں گئی، اور میں نے ان کو یہی سمجھایا کہ آپ بالکل، کیونکہ میری والدہ کو تھوڑی سانس کی پرابلم پہلے ہی ان کو رہتی ہے، تو اس وجہ سے ہم نے ان کو بالکل گھر کے اندر رکھا ہوا ہے کہ آپ نے کہیں بھی نہیں نکلنا. تو وہ تھوڑا ہو رہی تھی کہ مجھے جانے نہیں دیا گیا اور میں نہیں جا سکی اور کتنی بری بات ہے. میں نے کہا نہیں، اس وقت کوئی آپ نہیں فیل کریں ایسا. تو ہم بجائے اس کے کہ ان کو یہ احساس دلائیں اور ان سے کسی اور سے بھی اگر ہم شکایت کریں کہ آپ نہیں آئے،
تو آپ اس شکایت کو سہ لیجئے، آپ کی صحت کے لیے اس وقت ضروری ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ موت تو بہرحال ہے، لیکن اس وقت جو حالات چل رہے ہیں نا، وہ حالات اتنے خطرناک اور اتنے خراب ہیں کہ اس میں آپ کسی کو دوسرے کو زحمت دینے سے بچا سکتے ہیں، تو کوشش کریں کہ کسی دوسرے کو آپ کی وجہ سے زحمت نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ اور ایک اور بات کوکب، اس کو ہم عنوان کو ختم کرتے ہوئے بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی حسینہ عباس باجی کی طرف سے، ان کی جو گرینڈ ڈاٹر تھی منہا عباس، ماشاءاللہ سے مومنین اور مومنات کی دعا سے پروردگار عالم نے اس بچی کو صحت عطا فرمائی ہے، اور الحمدللہ وہ بچی گھر آ گئی ہے۔ تو یہ بھی مجھے آپ کو بتانا تھا کہ بہت مومنین اور مومنات نے اس بچی کے لیے دعائیں کی تھی، اور حسینہ باجی کی طرف سے یہ میسج ہے کہ تمام مومنین اور مومنات کا شکریہ ادا کیا جائے اور اس کے لیے دعا مزید کی جائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے مکمل صحت تندرستی دے، مگر الحمدللہ کہ اب اس کی حالت کافی بہتر ہے اور وہ گھر آ گئی ہے۔ تو اب ہم اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں میرا خیال ہے کوکب۔ تو جو آج جی کا کام، ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک اہم ٹاپک ہے اور ایک اہم پیغام ہے، اور اس پر آپ انشاءاللہ کل بھی گفتگو کیجئے گا، اور لوگوں کو پلیز ضرور یہ بتائیں، روزانہ اپنے پروگرام میں 10 سے 15 منٹ آپ اس کے رکھیں کہ لوگ جو ہیں وہ احتیاط کریں برائے مہربانی، خصوصاً مرد حضرات بہت احتیاط کریں، جو جاب پر جا رہی ہیں، جو خواتین جاب پر جا رہی ہیں وہ بہت زیادہ احتیاط کریں، اور یہ سوچیں کہ ہاں انہیں تھوڑا سا کام زیادہ کرنا پڑے گا، جو ریگولر لائف تھی اب ان کی وہ لائف نہیں ہے۔ تو اب ہمیں گروسری لا رہے ہیں، اپنی گروسری کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں، بعض لوگ کہہ رہے ہیں اس میں نہیں آ سکتا، اس میں نہیں آ سکتا، تو تھوڑا سا شک سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا عمل کر لیا جائے۔ تو آپ اپنی جو گروسری ہے اس کو بھی ڈس انفیکٹ کریں، تھوڑی دیر کے بعد یوز کریں، جو پھل فروٹ لا رہے ہیں اسے بھی ضرور دھو کر استعمال کریں۔ اور ایک اور بات، میسج، ظاہر باتیں بہت ساری ذہن میں آ رہی ہیں کہ اگر ہم تھوڑا سا کنٹرول کر لیں کہ ہم بہت ساری چیزیں کھاتے ہیں، بہت ساری گروسری کرتے ہیں، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، تو جو گھر میں ہے اس پر اکتفا کریں، کم سے کم گروسری لینے جائیں، تھوڑی اپنی خوراک کے اوپر تھوڑا سا ہم توجہ نہ دیں تو بہتر ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ یہ بھی ہو تو یہ بھی ہو، چھوٹی چھوٹی چیزیں لینے کے لیے جا رہے ہیں، ایک دفعہ تھوڑی گروسری کر لیں، اگر گھر میں ٹماٹر نہیں ہے تو بغیر ٹماٹر کے آپ اپنا سالن بنا لیں، کوئی بات نہیں ہے۔ تو ایک ساتھ کوشش کریں کہ گروسری لے کر آئیں، بار بار فالتو میں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم یہ باتیں ہم مسلسل سن رہے ہیں مگر اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے، ہمارے مومنین و مومنات بھی عمل نہیں کر رہے۔ تو ولایت ٹی وی کے وساطت سے میں پیغام دینا چاہوں گی کہ برائے مہربانی اس وقت خدا رسول کا واسطہ ہے، اپنے دوسرے مومنین اور مومنات کی زندگی کے لیے اپنے گھروں کے اندر بیٹھیں اور کوشش کریں کہ فالتو باہر نہ نکلیں، اور ان سب چیزوں کو مد نظر رکھیں انشاءاللہ۔ بالکل انشاءاللہ، بالکل آپ نے بالکل صحیح بات کی ناظرین، یہ بہت ذہن میں ہمیں اچھی چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں، لیکن ہم ایک وقت میں جائیں اور پوری ایک لسٹ بنا لیں کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے۔ بے شک ہم زیادہ کوانٹٹی میں چیزیں لا کے، اب وہ بھی ہے کہ ہم ذخیرہ اندوزی نہیں کریں، لیکن ایک حد تک ہم کم از کم 2 ہفتے کی گروسری کر کے لا کے رکھ سکتے ہیں، تاکہ جتنا زیادہ ہم باہر جا رہے ہیں اتنا زیادہ۔ اور اس وقت ہو یہ رہا ہے ہماری اصل میں، اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ لائک ہمارے بھی اگر آپ ہاؤس ہولڈ کی بات دیکھیں تو تھوڑے دنوں پہلے چونکہ بہت سختی تھی تو ہم لوگ بے انتہا کیئر کر رہے تھے، لیکن اب جیسے ہی یہاں سے لاک ڈاؤن ہو چکے، گورنمنٹ کی طرف سے ایک وہ آیا نا کہ جناب سب کچھ اوکے ہے، سب نکل سکتے ہیں، اور ریسٹورینٹ بھی کھل گئے اور یہ سب کچھ ہو گیا، تو اب اس سے ہو یہ رہا ہے کہ ایک دم سے وہ جو ایک سختی کا ماحول تھا کہ بھائی گروسری اسٹور نہیں جانا یا جا رہے ہیں تو بہت ہے، اب اس میں ایک دم سے نا نرمی آ گئی۔ اس کی وجہ ناظرین، وجہ یہ ظاہر ہے کہ وہی بات ہے کہ ہمارے جو ہمیں لیڈ کر رہی ہے، جو ہماری گورنمنٹ ہے، اس طرف سے جو ہمیں ملتے ہیں انسینٹیوز، جو بھی ہمیں اس طرف سے ہمیں ملتا ہے کہ ایسے کریں ایسے نہ کریں، تو ہم اس وجہ سے ہماری ریلیکس ہو جاتی ہے زندگی تھوڑی۔ لیکن اس وقت جو سچویشن نظر آ رہی ہے، اور دوبارہ سے یہ اندیشہ ہے کہ دوبارہ اسی طریقے سے لاک ڈاؤن ہو جائے گا، دوبارہ سے اسی طریقے سے چیزیں بند ہو جائیں گی، کیونکہ اس وقت حالت جو ہے وہ بہت زیادہ بہت بگڑتی ہوئی حالت جو ہے وہ سب نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، اس جی کے ساتھ ہی میں چاہوں گی کہ اب ہم تھوڑا چینجنگ گیئر، ہم اپنے پروگرام کا جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے امام زمانہ، اور یہ پورا امام، میں یہ کووڈ کی گفتگو کو امام زمانہ کی گفتگو سے ایکسکلوڈ نہیں کروں گی، کیونکہ یہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے، جو کہ ہم نے پوری بات کی ہے، ایز اے مومن، ایز اے بلیور ہماری ذمہ داری ہے، تو یہ مختلف نہیں ہے ہمارے ٹاپک کا، اٹس پارٹ آف دا ٹاپک، لیکن ہم مور اسپیسیفک جس حدیث کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، میں چاہوں گی کہ سچو ہما آپ اس حدیث کو تھوڑا سا کنٹینیو کیجیے۔ جی
देखिए, हम जो बात कर रहे थे वो जामे तरीन हदीस है ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ कि उस वक्त क्या सिचुएशन होगी जब इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। आखिरी ज़माने के मुताल्लिक़ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस बयान की अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से। इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं और उसमें हम यहाँ तक पहुँचे हैं जिस पर हमने गुज़िश्ता गुफ्तगू में झूठ बोलने से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की थी कि झूठ बोलना मशगला होगा और लोग बहुत ज़्यादा झूठ बोलेंगे। उसके बाद रसूल खुदा इरशाद फरमा रहे हैं कि मिंबरों पर छोटे बच्चों को बिठाया जाएगा। अब ये हमें आज बहुत ही ज्यादा कसरत के साथ नजर आ रहा है। देखिए, मिंबर जो है वो एक बहुत ही मुतबर्रिक और एक बहुत ही मोहतरम जगह है, ये मामूली जगह नहीं है। और जाहिर है कि रहनुमाई के लिए, रहबरी के लिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर को अपना मरकज बनाया था और मिंबर इतना लाजिम और मलजूम है और मिंबर का रिश्ता विलायत के साथ इतना मजबूत और इतना मुस्तहकम है कि जिसके लिए रसूल खुदा ने धूप में पालाने उश्तर का मिंबर बनवाया। तो मिंबर जो है वो कोई मामूली चीज नहीं है और मिंबर पर रसूल खुदा खुद भी जो तशरीफ ले जाते थे तो वहां से भी जाहिर है कि हिदायत की बातें बयान करते थे। तो ये मिंबर जो है वो कोई मामूली चीज नहीं है, ये कोई तख्त नहीं है, ये कोई बुलंदी की ऐसी जगह नहीं है कि जहां बस जिसका दिल चाहा वो जाकर बैठ गया। तो पहले आपने शायद इसका मुशाहिदा किया हो, मैंने काफ़ी मुशाहिदा किया है और मेरे मुशाहिदे में है कि मिंबर को बहुत ही मुक़द्दस तरीन चीज़ समझा जाता था, जो कि आज के ज़माने में जैसे रसूल खुदा ने फरमाया कि जब हमारे मेहदी का ज़हूर होने वाला होगा उससे कबल मिंबर का तक़द्दुस पामाल होगा। और मिंबर का तक़द्दुस इस तरह से पामाल होगा कि उसके ऊपर से वो बातें बयान की जाएंगी कि जो हक नहीं होंगी, और फिर उसके बाद उसकी बेएहतरामी ये है कि उस पर छोटे बच्चों को बिठाया जाएगा। तो जाहिर है कि एक छोटा बच्चा, ठीक है, वो अहले बैत के लिए कोई शायरी कर रहा है या अहले बैत के लिए कोई कसीदा पढ़ रहा है। मैं खुदा न खास्ता ये नहीं कह रही कि बच्चों को पढ़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल बच्चों को, जाहिर है कि हमारे बच्चे हमारी कौम का मेहमान है, लेकिन आपने ये देखा होगा और मैंने भी ये देखा कि वो इतना अच्छा पढ़ रहे हैं कि क्योंकि वो अच्छा पढ़ रहे हैं इसलिए उन्हें मिंबर पर बिठा दिया गया। और बाज़ औक़ात मरसी खान हजरात भी कि उनका एक ज़ाहिरी जो हमें नज़र आ रहा है, शायद उस पर लोग मुझसे इत्तेफाक ना करें और मेरे ऊपर फिर कोई फतवा लग जाए, लेकिन मैं तो बयान करूंगी कि बज़ाहिर उनकी दाढ़ी मौजूद नहीं है, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि वो नेक इंसान नहीं है, बहुत अच्छे हैं, इमाम के मानने वाले, इमाम के चाहने वाले, लेकिन उनके पास वो जो ज़ाहिरी तौर पर जिसके लिए इमाम ने हुक्म दिया है वो हमें नजर नहीं आ रहा। ज़ाहिरी एक गुनाह है, जैसे एक बेपर्दा खातून, बेशक उसका दिल बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर एक बेपर्दा खातून को मिंबर पर बिठा दिया जाए तो हम क्या कहेंगे, ये तौहीन मिंबर है। अगर किसी एक ऐसे इंसान को बिठा दिया जाए कि जो गुनाह करता है, खुलेआम गुनाह करता है, जिसका गुनाह हमें नजर आता है, जो कौम के सामने, लोगों के सामने गुनाह करता है खुलेआम, तो अगर उसको बिठा दिया जाए तो हम क्या कहेंगे कि ये मिंबर की तौहीन है। तो इसी तरह से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मिंबर पर छोटे बच्चों को बिठाया जाएगा। ये इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के आने से पहले होगा। और आज हम ये देख रहे हैं कि जो बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, अब उन्होंने क्योंकि बहुत अच्छा पढ़ा तो उनको मिंबर पर बिठा दिया। बेशक आप उनको किसी स्टेज के ऊपर या किसी कुर्सी के ऊपर बिठा सकते हैं, लेकिन मिंबर एक मुक़द्दस तरीन चीज़ है। तो इसके हवाले से भी अगर नाज़रीन तक ये पैगाम पहुँचे कि अपने बच्चों को, चाहे वो बहुत ही बेहतरीन पढ़ने वाले हों, लेकिन बहरहाल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में या पैगम्बर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के ज़माने में ऐसा नहीं हुआ, इमाम अलैहिस्सलाम के ज़माने में ऐसा नहीं हुआ। और पैगम्बर ने इरशाद फरमाया कि आखिरी ज़माने में जब हमारे क़ायम का ज़हूर होने वाला होगा तो लोग ये करेंगे कि अपने छोटे बच्चों को जो है वो मिंबर पर बिठा देंगे। और उसके बाद एक तरीका बन जाएगा जो आज हमें नजर आ रहा है कि वो उनके दिलों के अंदर वो हुब होनी चाहिए, उस बच्चे के अंदर वो हुब होनी चाहिए। अब वो अगर वो एक्टिंग कर रहा है, खुदा ना खास्ता मैं हुस्न ज़न रखते हुए बात कर रही हूँ कि वो एक, उसने वो देखा कि जिस तरह से बड़े लोग कर रहे हैं वो उसी तरह से कर रहा है, वो एक्ट कर रहा है, और जो है वो हम उसे हार पहना रहे हैं और उसको पैसे दे रहे हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं। तो जाहिर है कि वही चीज उसकी डेवलप होते होते जब वो बड़ा होगा तो उसके दिल में तो माली की मोहब्बत होगी, उसके दिल में तो दुनियादारी की मोहब्बत होगी, उसके दिल में तो हवा और हविस की, शोहरत तलबी की हविस होगी। शोहरत तलबी बहुत खतरनाक चीज है,
جس سے انسان کو دور رہنا چاہیے کہ میں مشہور ہو جاؤں گا، مجھے دنیا جانتی ہے، مجھے لوگ جانتے ہیں. تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ جذبہ اس کے اندر موجود ہی نہیں ہوگا تو اس کی بات کے اندر اثر کہاں سے آئے گا. فرزدق نے جو شاعری کی تھی، امام کے لیے جو شاعری کی تھی، اور امام نے اسے ہدیہ دینا چاہا، امام ہدیہ دے رہے ہیں، اور اس نے کہا مولا میں نے اس لیے نہیں یہ اشعار کہے کہ میں آپ سے قیمت وصول کروں، لیکن امام نے کہا یہ ہم تمہیں اپنی خوشی سے دے رہے ہیں، اور اس کا تمہیں واقعاً فرزدق کی جو شاعری تھی وہ دل کے ساتھ تھی، وہ ان کے جو الفاظ تھے وہ ان کے دل سے نکلے ہوئے الفاظ تھے. تو خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہماری مینجمنٹ جو عزا خانوں میں بیٹھے ہیں، جو انتظامات کر رہے ہیں، جو منتظمین ہیں، ان کو اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ کس کو ممبر پر بٹھانا ہے، کس کو ممبر پر آنے کی دعوت دینی ہے. جو ممبر کا حقدار ہے وہ ممبر پر بیٹھے گا، جو کرسی پر بٹھانے والا ہے اس کو کرسی پر بٹھایا جائے، جو زمین پر بیٹھ. ہم تو ظاہر ہے اہل بیت کے فقیر ہیں، ہمارا تو ظاہر ہے کہ ممبر پر آپ بھی ظاہر ہے ذاکرہ ہیں، لیکن کبھی کبھار جب ممبر پر بیٹھنے لگتے ہیں تو دل دہلنے لگتا ہے کہ ہم رسول خدا کی ہی جگہ ہے. اسی لیے ممبر کے سب سے اوپر کے سرے کو، اس کی اسٹیپ کو چھوڑ کر بیٹھا جاتا ہے کہ ہم اس بلندی کے مجاز نہیں ہے، ہمارا یہ مقام نہیں ہے کہ ہم وہاں تک اپنے آپ کو سمجھیں، ہمارا وہ مرتبہ نہیں ہے، یہ جگہ کسی اور کی ہے. ہم تو ظاہر ہے کہ ایک ہدایت کے لیے، امت کی ہدایت کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری زبان کو اس قابل کیا ہے یا ہمیں اس قابل کیا ہے کہ ہم یہاں تک پہنچ سکیں، معافی مانگتے ہوئے بیٹھتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیں. اترنے کے بعد بھی معافی مانگنی چاہیے کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مولا ہمیں معاف کر دیں. تو یہ ممبر کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو آخری زمانے کی جو یہ علامت رسول خدا نے بیان کی، تو انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ وہ یہ کوشش کریں. کتنا ہی اچھا کوئی بچہ پڑھتا ہے تو یہ علامت ہے کہ اس زمانے میں، یعنی آخری زمانے میں چھوٹے بچوں کو ممبر پر بٹھایا جائے گا. تو آپ کچھ کہیں گی کوکب؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی کوکب. جی 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 آواز آ رہی ہے. جی اب نہیں، مجھے ایک امجد صابری کا واقعہ بہت یاد آ گیا، چھوٹا سا مختصر میں بتاؤں گی بس، کہ بہت خوبصورت سا، نہ پوچھے کہ کیا حسین ہے، یوٹیوب پہ موجود ہے، اور یہ پورا ان کی کانورسیشن یوٹیوب پہ موجود ہے، کہ وہ بہت عمدہ اور اتنا خوبصورتی کے ساتھ اللہ انہیں جنت نصیب کرے. اور میں سمجھتی ہوں مولا حسین کا نام لینے کی وجہ سے ہی ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا پاکستان میں باہر طور. لیکن انہوں نے جب پڑھ رہے تھے وہ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے قصیدہ پڑھ رہے تھے، تو پیچھے لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھے تھے، یہ ممبر ہے اور ممبر کے سائڈ میں کرسی بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. لوگوں نے ان سے کہا، اور کہا کہ پیچھے والوں کو نظر نہیں آ رہا، اور آپ اس لیے ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ بیٹھ جائیے ممبر کے اوپر، نظر پیچھے والوں کو تاکہ سب کو آئے. تو انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ میری اوقات نہیں ہے، میری اوقات نہیں ہے، میں ممبر پہ. بہت لوگوں نے ان سے جو ہے نا تکرار کی ہے، بہت اصرار کیا، لیکن اس اصرار کے باوجود، وہ ریزن کے باوجود کہ جناب پیچھے والوں کو بھی نظر آئے، انہوں نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی. انہوں نے کہا کہ میں ممبر کے قابل نہیں ہوں، میں ممبر پہ نہیں بیٹھ سکتا، لہٰذا. اور وہ نہیں بیٹھے. تو یہ آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں، احترام ممبر. اور میں آج کل دیکھتی ہوں کہ بچے کھیلتے ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے، اور یہ تو خیر ایک بات لمبی ہو جائے گی، لیکن علم کا، ممبر کا، یہ ہمیں احترام اپنے بچوں کو سکھانا ہے. میں دیکھتی ہوں کہ آج کل چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں بعض اوقات مائیں علم پکڑا دیتی ہیں، اور بچے بعض اوقات بے ادبی کرتے ہیں. اس کو وہ سمجھتے ہیں کیونکہ ان کو سمجھ نہیں ہے، وہ اس کو کھیل سمجھتے ہیں. بس میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بچے نے کھیل میں اس کا پنجہ علم کا نکال کے الگ کر دیا اور اس کو ٹوائے بنایا ہوا ہے، کھیل بنایا ہوا ہے. اور اسی طریقے سے ممبر پہ میں دیکھتی ہوں بچے بعض اوقات کھیلتے کھیلتے، چھوٹے بچے دوڑتے دوڑتے ممبر کے اوپر چڑھے جا رہے ہیں، اور مائیں جو ہے وہ اس پہ کوئی ٹوکتی نہیں، اور اگر کوئی ٹوک دے تو وہ برا مان جاتے ہیں. تو یہ بالکل ممبر جو ہے بہت ہی زیادہ ایک قابل تعظیم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانی. اور یہ ممبر جو ہے اس کے حوالے سے کتنی ہمیں احادیث ملتی ہیں. تو آپ نے بالکل وجہ بہت یہ ظاہر ہے کہ حدیث کا حصہ ہے، اور آپ نے اس پہ اچھی روشنی ڈالی. میں چاہوں گی تھوڑا سا آگے ہم بات کو لے کے جی چلتے ہیں، اور پھر جی پروگرام کا وقت ویسے اختتام پہنچ رہا ہے. جی. اور سیکنڈ جو ہے ایک اور جو رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس زمانے میں جو حالات ہوں گے وہ یہ ہوں گے کہ انسان اپنے والدین پر ظلم کرے گا جبکہ اپنے دوست پر احسان اور نیکی کرے گا. اب یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بہت ہی طویل ٹاپک ہے، عنوان ہے، اور اس پہ جو ہے وہ بالکل انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں مزید گفتگو کریں گے. لیکن تھوڑا سا کہ واقعاً ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اپنے والدین کے اوپر کس طرح سے لوگ ظلم کر رہے ہیں. کہ مدرز ڈے اور فادرز ڈے تو بہت دھوم سے بنا لیتے ہیں، اور دنیا کو دکھانے کے لیے فیس بک پر تصویریں بھی آ جاتی ہیں اور میسیجز بھی آ جاتے ہیں. دوسروں کی ماں کو میسج بھیج رہے ہیں مگر اپنی ماں کی فکر نہیں ہے،
اپنی ماں کی خبر نہیں لے رہے. تو بہت سے ایسے میں بھی سنتی ہوں اور آپ بھی سنتی ہیں کہ ایسے بہت سے والدین ہیں کہ جو اپنی اولاد کے ستائے ہوئے ہیں اور وہ بہت ہی ایکٹیو نظر آ رہے ہوتے ہیں اس معاملے میں، بہت ایکٹیو نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ مدرس ڈے آیا ہے یا فادرس ڈے آیا ہے تو وہ بنا کے تصویریں بنا کے اور فلاورز اور یہ اور وہ بھیج رہے ہیں، لیکن خود اپنی ماؤں کے ساتھ ان کا رویہ جو ہے وہ بہت ہی دردناک ہے، بہت بے شمار کی موجود ہے. اور رب العالمین نے، پروردگار عالم نے سورہ بقرہ میں، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ لقمان میں جا بجا ارشاد فرمایا ہے وبالوالدین احسانا. یہ قرآن کی مشہور و معروف یہ آیت کا ٹکڑا جو ہے وہ اپنے اندر اتنی تفسیر، چھٹے امام نے اس کی کتنی طویل تفسیر بیان فرمائی ہے کہ احسان کرو اپنے ماں باپ کے ساتھ، احسان کرو اپنے ماں باپ کے ساتھ، احسان کرو، امام نے ارشاد فرمایا. تو یہ جو احادیث ہمارے سامنے ہے اور خود کلام مجید میں پروردگار عالم نے حکم دیا ہے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا، تو رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں کہ آخری زمانے میں والدین کے اوپر ظلم کیا جائے گا اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے دوست کے اوپر احسان کرے گا، یعنی اس کا اخلاق بہت اچھا ہوگا، معاشرے میں وہ بہت اچھا ہوگا، سوسائٹی میں اس کا بڑا مقام ہوگا، لیکن اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ اس کا رویہ انتہائی خراب ہوگا. ابھی مدرس ڈے پر آپ نے دیکھا ہوگا شاید کہ وہ کئی دفعہ دکھا چکے ہیں وہ واقعہ کہ وہ جو ہے وہ شخص جو ہے وہ بڑا اچھا، اپنی سوسائٹی میں بڑا اچھا، لوگوں کے ساتھ بہت اچھا، لیکن اپنی ماں کے ساتھ اس کا رویہ یہ کہ اس نے اپنی ماں کو رکشے میں بٹھایا، رکشے والے کو 70 روپے دیے اور اس سے کہا کہ جہاں تمہارے یہ 70 روپے کا میٹر ختم ہو جائے وہاں اس کو اتار دینا. اور اس نے پھر وہ جو ماں جو تھی وہ ایدھی سینٹر پہنچی اور ایدھی سینٹر میں جانے کے بعد اس نے اپنی کہانی سنا. ماں تو اتنی پیاری چیز ہے کہ وہ تو ظلم ہونے پر بھی وہ کہتی ہے کہ وہ آ جائے گا، وہ راہ تکتی رہی کہ وہ آئے گا، میرا بیٹا مجھے لینے کے لیے آئے گا. تو اس حد تک ظلم کی اگر انتہا ہو جائے بخشا نہیں جائے گا، پھر یہ تو پھر ظاہری بات ہے کہ اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ وہ بخشا نہیں جائے گا. اور احادیث ہمارے سامنے موجود ہیں جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بہت خوبصورت حدیث ہے کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کو دکھ دینے سے بچو، کیونکہ بہشت کی وہ خوشبو جو 1000 سال کے فاصلے سے سونگھی جا سکتی ہے اسے والدین کے آنکھ کیے ہوئے اور نسل سے خارج کیے ہوئے نہیں سونگھ سکتے. اور جس نے والدین کو اپنے ناخوش کیا اس نے خدا رب العالمین کو ناخوش کیا. خوشبو نہیں سونگھ سکتا بھلے اس نے نماز پڑھی ہو، بے تحاشا وہ نماز شب کا پابند ہو. نماز، پھر ایک اور حدیث ہے کہ نماز قبول ہی نہیں ہوگی جو والدین کا آنکھ شدہ ہے اور قطع رحم کرنے والا. قطع رحم سے متعلق بھی رسول خدا نے فرمایا ہے، لیکن ابھی ہماری والدین سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے. تو جو اپنے والدین کا آنکھ شدہ ہے اس کی نماز اوپر، اب وہ امام کا منتظر ہے جو اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے اور مجلس میں الجل یا امام کہہ رہا ہے، امام کو پکار رہا ہے. امام تو آنے کے بعد یہ کہیں گے جس نے تجھے پالا، جس نے تجھے تربیت دی، جس نے تجھے اس قابل کیا، تم اس کی تابعداری نہیں کر سکتے تو میرے لشکر میں تو تمہاری کوئی گنجائش نہیں ہے. تو امام نے تو اس کو اپنے لشکر میں رکھنا نہیں ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے. وہ اپنے یہاں تک کہ بے شمار حدیثیں، اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم حدیثیں خصوصیت کے ساتھ، حوالے کے ساتھ حدیثیں انشاءاللہ نقل کریں گے کہ جو والدین کا آنکھ شدہ ہے یا والدین کا نافرمان ہے، امام کے لشکر میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اب ماؤں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایسے بچے تربیت کریں کہ وہ امام کے اگر منتظر ہیں اور امام کے چاہنے والے ہیں تو ماؤں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی تربیت کریں. اور بچوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے، بعض اوقات معاشرے کے جو اثرات ہیں وہ اتنے زیادہ ان کے اوپر طاری ہو جاتے ہیں کہ وہ دوستوں کے ساتھ بہت اچھے ہیں، عزیز و اقارب کے ساتھ بہت اچھے ہیں، لیکن جب ماں کے پاس جا رہے ہیں تو یہ گوارا نہیں کر رہے کہ وہ ماں کو سلام کر لیں. کمرے کے اندر ان کی ماں موجود ہے، اسی گھر کے اندر ان کی ماں موجود ہے، لیکن وہ خیریت دریافت نہیں کر رہے کہ ماں تم کیسی ہو. جیسا کہ وہ میں اس دن بھی میں نے مجلس میں بھی میں پڑھ چکی ہوں یہ بات کہ یعنی ہم دنیا کی ہر چیز سے باخبر ہیں، ہمارے فون کے ذریعے ہمیں سب کچھ پتہ چل رہا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، لیکن برابر میں اگر کمرے میں ماں کھانس رہی ہے تو ہمیں اس کی خبر نہیں ہوتی، کیونکہ ہم اتنے محو ہو چکے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ ماں کھانس رہی ہے، ماں کو کسی چیز کی ضرورت ہے، اس کے آداب کیا ہے، اس کا احترام کیا ہے. تو وہ چیزیں تو اب پھر بھی گزشتہ زمانے میں یا ہمارے زمانے تک وہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی تھیں کہ ماں باپ کا کس طرح سے احترام کرنا ہے. اب وہ چیزیں بالکل ہی جیسے وہ بھی گزشتہ دنوں واٹس ایپ پہ بڑا اچھا کسی نے کالم لکھا تھا کہ پہلے جو ہے وہ ابا جی ہوتے تھے، اس کے بعد وہ ڈیڈی ہوئے، اس کے بعد وہ پاپا ہوئے، ماں جو ہے وہ ماں جی ہوتی تھی، ماں جی سے وہ امی جان ہوئی، امی جان سے وہ مما ہو گئی.
تو جب سے یہ مما اور پپا کا رواج چلا اس وقت سے ماں اور باپ کا احترام بھی ختم ہو گیا. پہلے ایک خوف تھا, باپ کا بھی خوف ہوتا تھا, باپ گھر میں آیا تو لوگ ڈر جاتے تھے اور بچے کونوں کو ادھروں میں دبک جاتے تھے, اور ماں بھی سر پہ دوپٹہ ڈال کر ان سے پوچھتی تھی کہ بھئی آپ کو کھانا چاہیے, ان کے جوتے اتار رہے ہیں, ان کی خدمت کر رہے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ جو ہے وہ دور بدلتا گیا. ٹھیک ہے ہمیں دوستی کا ماحول رکھنا چاہیے, مگر وہ جو ایک مثل ہے نا کہ کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نظر سے, تو وہ تربیت کا وہ انداز ہمیں اپنانا چاہیے. امام کے اگر ہم منتظر ہیں, امام کے چاہنے والے ہیں, یہاں اس اسٹیشن سے ولایت ٹی وی کی وساطت سے یہ پیغام دینا چاہوں گی, بارہا دیتے ہیں, پروردگار ہماری زبانوں کے اندر تاثیر عطا فرمائے کہ رب العالمین ہمیں توفیق دے. ہم کبھی بھی اپنی ماں کو ناراض کر کے, اپنے باپ کو ناراض کر کے امام کے لشکر میں نہیں جا سکتے. امام کے چاہنے والوں میں ہمارا شمار. ہم دعائے عہد پڑھتے ہوں 40 دن, ہم نماز شب پڑھتے ہوں, ہم کلام مجید ختم کرتے ہوں, ہر ہفتے ختم کرتے ہوں, لیکن اگر ہم اپنی ماں کا خیال, اچھا ماں کا خیال صرف یہی نہیں ہے کہ بس اس کو سلام کر لیا, اس کی ضرورتوں کا خیال رکھو. وہ جس چیز کے لیے فکر مند ہے اس کی فکروں کو دور کرنے کی کوشش کرو. جن کے ماں باپ حیات ہیں وہ ان کی اس طرح سے خدمت کریں, جن کے دنیا سے جا چکے وہ ان کے لیے بخشش کی دعائیں کریں, ان کے لیے فاتحہ خوانی کریں, ان کے لیے اہتمام کریں, ان کے لیے صدقہ دیں, ان کے لیے نیک عمل کو انجام دیں, ان کے نام پر بھوکوں کو کھانا کھلائیں. کوئی بھی نیک کام جو ان کے واسطے سے کیا جائے. واقعات بھی ہیں, میں لے کر آئی تھی لیکن اس وقت تھوڑا ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ خدا سے یہ دعا ہے کہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے, مگر ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرمائے. ہمیں یہ توفیق دے ہم اس قابل اپنے آپ کو کر سکیں کہ ہم ان کے لشکر میں شامل ہو جائیں. تو ہمیں اس لشکر میں صرف دعا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, عمل کی بے تحاشا ضرورت ہے, عمل کا فقدان ہے. کوشش کریں کہ اس دور میں, اور اب تو ہم اس دور میں داخل ہو گئے ہیں کہ جہاں ہمیں بہت زیادہ اپنی فکر کی ضرورت ہے. فکر نو کریں کہ دوبارہ سے از سر نو اپنے آپ کے بارے میں, اپنے بارے میں سوچیں ہم کیا کر رہے تھے, کس غفلت میں تھے. اب ہمیں اس غفلت سے بیدار ہونا ہے. امام کے لشکر میں ان کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے ہمیں ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے جن کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں. جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہے, خیانت کاری سے اپنے آپ کو بچانا ہے, خیانت نہ کریں, امانت داری کے ساتھ گناہوں سے اپنے اجتناب کرنا ہے, دنیاوی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے, خواہشات نفسانی کی پیروی نہیں کر, نفس کشی کے اوپر ہمیں پریکٹس کرنی ہے بہت زیادہ. نفس کشی کی اگر پریکٹس کر لیں تو انشاءاللہ ہم اوپر کی طرف جانے لگیں گے اور امام کے لشکر میں انشاءاللہ شامل ہو سکیں گے. تو ہم ان کے لیے راستے, علی مرتضیٰ زیدی نے ایک بہت پیاری بات کی تھی, آخری بات ہے, بہت خوبصورت ان کا یہ جملہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ میرے والد نے کہا, انہوں نے مثال بیان کی کہ میرے والد نے کہا کہ میں تمہارے شہر آ رہا ہوں, مجھے ایک یونیورسٹی بنانی ہے اور میں یونیورسٹی بنانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بیٹے نے کہا کہ میں نے آپ کے لیے, اچھا ٹھیک ہے, میں نے آپ کے لیے بیڈ روم سیٹ کر دیا, کمفرٹر بچھا دیا, پردے لگا دیے, کارپٹ بچھا دیا, اے سی بھی لگا دیا, سب کر دیا ہے, کمرہ آپ کا سیٹ ہے. انہوں نے پھر فون کیا کہ بھئی 1 مہینہ گزر گیا, آپ کا کمرہ سیٹ ہے. انہوں نے کہا میں یونیورسٹی بنانے والا ہوں. انہوں نے پھر کہا میں نے آپ کا کمرہ تو سیٹ ہے, آپ آ جائیے. پھر انہوں نے کچھ نہیں کہا, پھر تیسری دفعہ انہوں نے فون کیا کہ میں یونیورسٹی بنانا چاہتا ہوں. آپ سمجھ میں آئی بات. انہوں نے کہا او اچھا ٹھیک ہے, میں اب آپ کی بات سمجھ گیا, آپ کو کمرے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو بیڈ کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو ایسی, آپ یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, میں فلاں کو جانتا ہوں, میں جو کر سکتا ہوں یونیورسٹی میں نے وہ جگہ دیکھی ہے, میں نے وہ مقام دیکھا ہے, میں ان سے آپ کی بات کرا دوں گا. ایک ایسا گروپ ہے جو یونیورسٹی بنانے میں آپ کی مدد کرے گا. اب باپ نے کہا کہ ہاں اب میں آؤں گا, کیونکہ میرا مقصد تو یونیورسٹی بنانا تھا, میرا مقصد کمرے میں رہنا نہیں تھا. تو ہم جو ہے وہ یہی کر رہے ہیں, ہم یہی کر رہے ہیں کہ امام کے لیے, اب بلکہ ان کی بات ہی یہی, انہی کی بات ہے کہ ہم نے تو کمرہ بھی تیار نہیں کیا اور ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ جل یا امام, ہم آپ کے لیے, ہم وہ کام ہی نہیں کر رہے. امام نے کہا عدل و انصاف سے بھر دے گا, وہ آئے گا تو عدل و انصاف سے اپنے اس دنیا کو پاک کر دے گا, عدل و انصاف رائج کرے گا اور دنیا سے برائیوں کا خاتمہ کرے گا. وہ برائیاں ہمارے اپنے اندر موجود ہیں, ہم وہ کام ہی نہیں کر رہے جس کے لیے امام آ رہے ہیں. تو اس میں ہمارا کیا حصہ ہے؟ تو ہم اپنے حصے کی طرف توجہ دیں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ عدل و انصاف سے کام لیں, اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں. جو برائیاں زمانے کے اندر ہیں, جو پیدا ہو رہی ہیں, کوشش کریں کہ ان سے اپنے آپ کو بچائیں. ان کا ناصر بننے کے لیے جو کوالٹیز بیان کی گئی ہیں ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں. انشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے مثال بیان کی, اور سچی بات ہے کہ اس وقت تو ہم کمرہ تیار کرنے کے اوپر بھی بات نہیں کر رہے, اس وقت تو ہم بس زبانی کلامی بات کر رہے ہیں. پروردگار ہمیں توفیق دے انشاءاللہ
کہ ہم واقعتاً وہ اعمال ان کو سمجھ سکیں. دیکھیے اس میں بہت سارے، یہ مثال کے اندر بھی بہت سارے پیغامات اور بات ہو سکتی ہے کہ ایکچولی سمجھنا کہ امام چاہ کیا رہے ہیں. امام یعنی باپ کہہ رہے ہیں یونیورسٹی بنا رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کمرہ سیٹ کرنا ہے. تو ہمارا پرسیپشن کیا، اللہ ہمیں بصیرت دے کے واقعتاً ہم سمجھ سکیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. یہ بہت بڑا سوال ہے ناظرین. اور آج کل کے حوالے سے میں ایک چھوٹا سا پیغام ہے، انشاءاللہ ایک الگ پلیٹ فارم پہ آپ سے بات بھی ہوگی اس حوالے سے. لیکن بی بی معصومہ قوم علیہ السلام کے آج کل ہم سیلیبریشن میں ہیں کہ ان کی ولادت کے حوالے سے بی بی معصومہ قوم سلام اللہ علیہا سے توسل کیجیے اور یہ سمجھنے کی کوشش کی. بڑے بڑے علماء دین کا ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے جب ان کے پاس یہ مشکلات آئیں، ان کو جب اپنے سوال کا جواب نہیں ملتا تھا تو بی بی معصومہ قوم سلام اللہ علیہ سے توسل کیا کرتے تھے اور ان کی بڑی بڑی علمی جو مشکلیں تھیں وہ آسان ہو جایا کرتی تھی، مسئلے جو ہے سمجھ میں آ جایا کرتے تھے. تو بی بی معصومہ قوم سلام اللہ علیہ کے ہم ایک فاتحہ ان کی نظر کریں اور انشاءاللہ ان سے توسل کریں اور ہمیں یہ سوال کریں کہ ہمیں کس طریقے سے ذہن میں یہ بات سمجھ میں آئے کہ اس وقت میری جو ہے وہ ذمہ داری کیا ہے. اپنے وقت کے امام کے حوالے سے میری زندگی کے جو سال باقی رہ گئے ناظرین، کتنے ہم زندگیاں گزار چکے ہیں، کتنی ہمارے پاس ہے اور واقعتاً اگر حق بہت کم ہے تو ہمیں دوسری دنیا میں جانا ہے، اس کے لیے ہم نے کتنی تیاری کی ہے اور ہم اپنی زندگی کو کہاں پہ ضائع کر رہے ہیں، اپنے وقت کو کس جگہ ضائع کر رہے ہیں. اور یہ میرے لیے بھی میں اس چیز پر غور کرتی ہوں، سمجھنا بہت مشکل ہے کہ ایکچولی اپنے وقت کو کیسے یوٹیلائز کریں. ہم اپنی زندگی کو بہت کنفیوز انداز سے جو ہے وہ گزار رہے ہیں. پروردگار عالم ہماری یہ مشکلات حل کریں، انشاءاللہ ہمیں بصیرت عطا فرمائے، انشاءاللہ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد بہتر طور سے سمجھ میں آئے. ناظرین اس کے ساتھ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی سسٹر رحمہ جعفری صاحبہ کا. ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہم نے باتیں کی امام زمانہ کے حوالے سے اور کووڈ-19 کے حوالے سے. ناظرین کے توقعات ہم نے پیش کیے، جن حوالے جات سے آپ کے سامنے بات کی. انشاءاللہ باتیں ضرور ذہن میں رکھیے گا اور ضرور پلیز آپ سے درخواست ہے، سسٹر رحمہ جعفری نے بہت بڑی بات کہہ دی، اللہ اور رسول کا واسطہ آپ جو ہے وہ احتیاط کریں. اس میں صرف فقط ہماری اپنی بات نہیں ہے، اس میں دوسرے لوگ جو ہمارے اطراف ہیں ان کی ذمہ داری بھی ہمارے کاندھوں پہ. بہت بڑی آزمائش ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے اور اس آزمائش میں یہ عام وقت نہیں، یہ مشکل وقت ہے. تو مشکلات ہیں لیکن ان مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا ہے اور ہمارے سامنے گائیڈ لائنز موجود ہیں. بہت مشکل نہیں ہے، بس ان گائیڈ لائنز کو ہمیں بہترین طریقے سے انشاءاللہ فالو کرنا ہے. ناظرین اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے. پروردگار عالم انشاءاللہ ہم سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے اور جو اس وبا کی زد میں ہے، جو بیمار ہو بھی گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں صحت دے. صحت اور تندرستی، بیماری آنا جانا سب اللہ کی جانب سے. جو بیماری آتی ہے تو بیماری ابھی منہا کا ماشاءاللہ ہم نے سنا کہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کی سب مومنین نے دعائیں کی، مومنات نے دعائیں کی اور شفا ملی. تو بے شک جو بیمار بھی ہے اللہ انہیں شفا دے گا انشاءاللہ. ہم ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں. پروردگار عالم ہمیں اس آزمائش سے خیریت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، دنیا اور آخرت کی عافیت کے ساتھ انشاءاللہ اس آزمائش سے جو ہے وہ نکالے. اپنا بہت خیال رکھیے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی اور سسٹر رحمہ جعفری کا اگین بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. پروردگار عالم اس ذکر کو ہمارے اور ہمارے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے انشاءاللہ صدقہ جاریہ قرار دے. ہمارے والدین انہم اغفر لی ولوالدیہ وارحمہما کما ربیانی صغیرا اجزہما بالاحسان احسانا وبالسیئات غفرانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.